مولانا موسوی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. علامہ صاحب نے فرمایا کہ لقمہ حلال جو ہے نا وہ بیسک چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی کیا ہیں کہ بچے کو صحیح سیدھے پرورش کیے جا سکے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی بہترین ٹاپک آپ لوگوں نے چنا اور مجھے خوشی ہوئی چونکہ یہاں سے خود ایک شخصیت سازی ہو رہی ہے. جب ہمارے بچے دوسرے سوشل میڈیا سے میں گرفتار ہیں، وہاں پر اگر اس طرح کے پروگرام سنیں گے تو بہت ساری چیزوں سے خود والدین کو سیکھنے کو ملے گا اور اولاد کو بھی. دیکھیں، سب سے بڑی بات ہمارے لیے جو نمونہ عمل ہے وہ ہے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ہمیں چونکہ وہ ایک باپ بھی تھے، اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی، اور خود اولاد بھی تھے، اور والد چلے جاتے ہیں، پھر والدہ چلی جاتی ہیں، تو ایک وہ انہوں نے سارے مراحل طے کیے. ان کے بعد پھر انہوں نے ہمیں زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جہاں پر ہمیں ہماری رہنمائی نہ کی ہو. دیکھیں، ایک مرتبہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر امام حسن اور امام حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور گھوڑے بن جاتے ہیں خود، اور مولا حسن مولا حسین دونوں پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کتنا ہم تو دیکھ رہے ہیں گھوڑا کتنا اچھا ہے. تو کہتے ہیں نہیں، یہ نہ کہو کہ گھوڑا کتنا اچھا ہے، یہ کہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہاں سے اولاد کی محبت کے بارے میں بتا رہے ہیں. دوسرا، ایک شخص اچھا بڑا پیار کر رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں، گال پہ بوسے دے رہے ہیں، سر پہ بوسے دے رہے ہیں، ہاتھوں پہ بوسے دے رہے ہیں امام حسن حسین کے. تو ایک شخص آیا، وہ آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے 3 سال ہوئے ہیں بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا، مگر میں نے آج تک، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں مرد ہوں، میں بہادر ہوں، شجاع ہوں، تو یہ ایک بہت ناچیز سا عمل ہے کہ میں بچے کو جا کے بوسہ دوں. تو رسول اللہ کو نے جب سنا تو غم زدہ ہوئے اور غصے سے ایسے کہا کہ اے شخص، تم کیسے انسان ہو کہ جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے. اور پھر بتایا کہ کوئی شخص، یہ آپ سب کے لیے ہے، کوئی شخص جب اپنے بچے کو ایک بوسہ دیتا ہے، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک بہت تناؤدار درخت پیدا کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن یہ اسی چھاؤں میں آ کے بیٹھے گا. تو وہ دوسرے تو ایک شخص آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، اس طرح تو پھر ہمارے گھر میں جنت میں ہمارے تو بہت سارے درخت ہو گئے ہوں گے، میں تو اپنے بچوں کو چومتا ہوں. دوسرا صحابی کہتا ہے. تو رسول اللہ نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، مگر یہ ہے کہ اپنے ان درختوں کو جلا نہ دو. کہا کس طرح؟ کہا کہ وہ اس طرح کہ اگر تم اپنے بچے کی تربیت صحیح نہیں کرتے ہو، اگر تم اپنے بچے پر مثلا ہم چیختے ہیں، ہم ان کو لڑتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ جو درخت ہم نے ان سے محبت کر کے بنائے تھے وہ سب ہم پھر جلا بھی سکتے ہیں. تو یہ دونوں پہلو پر بات کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. اسی طریقے سے ہم اگر گھر میں دیکھیں تو پاک نبی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جب وہ آتی ہیں تو خود اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، کام الیہا، بڑھتے ہیں اپنی بیٹی کی طرف، خالی کھڑے نہیں ہوتے. مثلا اگر کام الیہا نہیں ہے، کام بہا نہیں ہے کہ مثلا کھڑے ہو گئے، نہیں، کام الیہا. تاریخ نے جملہ بہت دقیق کہا کہ نہ فقط کھڑے ہوتے ہیں بلکہ سیدہ کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر انہیں چومتے ہیں، ان کے بازوں کا بوسہ دے لیتے ہیں، پھر اس جگہ پر بٹھاتے ہیں جہاں خود بیٹھتے ہیں. اب ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کس طریقے سے یہ احترام کر رہا ہے. پھر اچھا، مسجد میں بھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ہے، اور دیتے دیتے دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے اندر داخل ہو رہے ہیں. جیسے ہی مسجد کی ڈیوڑی سے اندر آنا چاہا تو ان کا پاؤں اس ڈیوڑی میں ٹکرایا، ٹھوکر لگی، گرنے لگے تھے کہ رسول اللہ نے اپنا ممبر چھوڑا، بھاگے اور جلدی میں جا کر حسین کو سہارا دیا، یا انہیں اٹھایا جا کر اور لے آتے ہیں ممبر پہ. اور ممبر پہ آج بھی آپ دیکھیں جمعے کی جب ہم نماز، چونکہ یہاں پر ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ نہیں ہے کہ عورتیں بھی جائیں مساجد کے اندر جمعہ پڑھیں، مگر سعودی عرب میں، ایران میں، دوسرے اسلامی ممالک کے اندر عورتیں مرد سب جاتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے. تو مساجد میں آپ دیکھیں جب ایک پہلا خطبہ ہو جائے تو پھر عالم دین تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے
نیچے بیٹھنے کے بعد پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. بالکل ایسے بالکل ایسے. تو یہ کوئی سانس لینا نہیں ہے کہ وہ سانس لے رہا ہے, تھوڑی سی تو جو ہے تھک گیا تھا, اتنی دیر خطبہ دیا ہے, اب جو ہے دوبارہ وہ نہیں. یہاں یہ سنت پیمبر ہے کہ رسول اللہ نے یہ اتنی دیر رک جا کر رکنے کے بعد مولا حسین مولا حسن کی جو ہے فضیلت بیان کی ہے. سبحان. اور یہ پھر وہ سنت چلتی آ رہی ہے اور آج تک تمام مسالک کے اندر موجود ہے کہ بھائی آپ نے مکث کرنا ہے, آپ نے صبر کرنا ہے دونوں خطبوں کے درمیان. تو اچھا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں جمعے کی نماز میں؟ خطبہ دے رہے ہیں, اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں, انبیاء کی باتیں کر رہے ہیں, مگر جیسے ہی مولا حسین کو لے کر آتے ہیں تو اب یہ ساری چیزیں ختم, اب فقط مولا حسین کی باتیں کر رہے ہیں کہ میرا حسین ایسا ہے, میرا حسن ایسا ہے, یہ بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. نہ فقط یہ, اگر نماز کے دوران سجدے میں چلے جائیں تو مولا حسن اور حسین سے اتنی محبت ہے کہ یہ رسول اللہ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں. اب جب پیٹھ پر بیٹھ جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمارے بچے پیٹھ پر بیٹھ جائیں تو ہم پھر کوشش کریں گے کہ وہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ دیا تو ہم کہیں گے کہ کسی طریقے سے بچے کو پکڑ لیں, گرے نہ, مگر یہ اٹھ جائیں. ہم چونکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ اس میں خلل پیدا نہ ہو, مگر رسول اللہ کو حکم ہوتا ہے, حضرت جبرائیل امین آتے ہیں کہ اے میرے حبیب یہ اٹھنے کی غلطی نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ حسین کو کہیں تکلیف پہنچ جائے. تو اور رسول اللہ 70 مرتبہ 72 مرتبہ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. اور جب یہ تسبیح پڑھی تو پیچھے جو صحابہ ہیں, یہ عمومی طور پر ہوتا ہے نا, آج بھی آپ اپنی مساجد میں چلے جائیں, اگر کسی مولانا 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اتفاقی طور پر پچھلے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ختم ہو گئی ہوگی یا آواز نہیں آ رہی ہوگی, ٹھیک, کچھ اندازے سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنی دیر میں یہ ذکر ختم ہو گیا ہوگا. تو صحابہ نماز میں رکوع سے سجدے سے اٹھ کے دیکھتے تھے کہ حسین ابھی بھی بیٹھے ہیں اور رسول اللہ ابھی بھی سجدے میں ہیں, پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں, پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے, پھر دیکھتے کہ رسول اللہ ابھی بھی سجدے میں ہیں. تو یہ 72 مرتبہ رسول اللہ نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اور شاعر نے بھی کیا خوب عکاسی کی, یہاں چونکہ شعراء کا بھی بڑے بڑے جو ہیں اپنا نعت خواں بھی بیٹھے ہیں, تو نعت خواں بھی اکثر جو ہے آدھے سے زیادہ شاعر ہوتے ہیں. تو شاعر نے کیا خوب عکاسی کی اس پورے منظر کی. شاعر کہتا ہے کہ سر مبارک تھا سجدے میں, قبلہ سنیے گا, سر مبارک تھا سجدے میں, نماز سرور پڑھا رہے تھے, حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں شبیر مسکراتے ہوئے یوں آ رہے تھے, بیٹھ کے پشت نبی پہ کل کائنات کو یہ سمجھا رہے تھے. پیے گا کوثر ملے گی جنت, پیے گا کوثر ملے گی جنت, محشر میں اس کو چین ہوگا, نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا. کیا بات, کیا بات. اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی ہے, جنت کے جوانوں کی دشمنی ہے, تو یہ نمازیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی. رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ یا اے علی, اگر کسی شخص کی دل میں رائی کے برابر تمہارے سے دشمنی ہو, اناد ہو, حسد ہو, وہ بھلے صفا و مروہ کے چکر کاٹتا رہے, ساری زندگی بیت اللہ کے طواف کرتا رہے, حجر اسود پر ساری نمازیں پڑھتا رہے, مگر ایک رائی کے برابر بھی اگر تمہارے سے نفرت ہو, دشمنی ہو, تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا. بے شک, بے شک. تو آپ دیکھیں, اور اللہ نے ان اہل بیت کی جو محبت ہے یہ واجب قرار دی ہے. واجب یعنی کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قرآن مجید جب رسول اللہ کے پاس پوری امت آئی کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنی زحمتیں کی, اتنی مشکلات برداشت کی, ہم تک ہمیں اسلام دیا, ہمیں مسلمان کیا, آپ اس کے اجر میں کیا لینا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ خاموش ہوئے. اللہ نے فوری جبرائیل امین کو بھیجا. قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ انہیں کہہ دو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, کل لا اسالکم علیہ اجرا, مجھے کچھ بھی اجر نہیں چاہیے, ہاں مگر دینا ہے تو میرے اقربا کے ساتھ, میرے پنجتن کے ساتھ محبت کرو, میری اولاد کے ساتھ محبت کرو. اور یہ جو محبت میں کہہ رہا ہوں یہ مودت کا لفظ ہے وہاں پر, الا المودۃ فی القربى. مودت اسے کہتے ہیں جہاں پر محبت کو بھی قربان کر دیا جائے. مثلا میں اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہوں, مودت نہیں کرتا ہوں, مگر اہل بیت کے ساتھ مودت کرتا ہوں. جہاں میں اپنی اولاد کو قربان کروں, جہاں میں اپنی مال کو قربان کروں, جہاں میں اپنی جان کو قربان کروں, تو پھر کہوں گا کہ میں یہاں پر مودت کرتا ہوں. تو رسول اللہ کی زندگی,
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اور پھر صحابہ کرام جنہوں نے آ کر رسول اللہ کی اس زندگی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداریاں کی, ان کی زندگی ہمارے لیے ایسا نمونہ مشعل راہ ہے. مثلا جس طرح حضرت ابو ذر غفاری کی بات کریں تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص زمین نے ایسا نہیں دیکھا جس اتنا سچا ہو جس طرح ابو ذر ہے, نہ آسمان نے دیکھا ہے. اسی طریقے سے عمار یاسر کی کیا بات کہیں, اسی طرح دوسرے جتنے بھی با وفا صحابہ رہے اور ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. ہم اگر کسی ایک صحابہ کو بھی جو وفادار صحابہ ہیں, ایک صحابہ کی بھی اگر ہم زندگی کی ڈور کو پکڑ لیں تو ہمارے بیڑے پار ہیں. تو بس ہمارے لیے بس اتنی چھوٹی سی بات آخر میں کہ پاک نبی, ان کی اولاد اور صحابہ کرام, ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی ہے, انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کس طرح کی ہے. بس اگر جس طرح پہلے بھی پچھلے سیشن میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے اگر اسکولز کے جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے اندر اگر ان مطالب کو لے آیا جائے, ہمیں دین وہیں سے ملے گا, ہمارے بچے کی تربیت وہیں سے ہونی ہے. ہم چونکہ ہم بچے کی تربیت کے لیے اسے صرف موبائل پکڑا دیتے ہیں کہ یہ لو جا کر جو کارٹون دیکھنے ہیں, جو چیز دیکھنی ہے بس اسی سے سیکھو, تو وہ تربیت پھر بچہ بھی پھر جب بڑا ہوگا تو ماں باپ کے ساتھ اسی کارٹونوں کی طرح زندگی گزارے گا, انہی کی طرح جس طرح وہ دیکھے گا کہ وہ کارٹون جا کر دوسروں لوگوں کی نقصان پہنچاتا ہے, تو اسی طریقے سے جا کر یہ بچہ بھی دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا. وہ ماں باپ کا احترام نہیں کرے گا. حق کی جہاں بات کی جائے تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں جہاں بھی, یہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں, جہاں کہیں بھی اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرو, فوری آگے کہا وبالوالدین احسانا, اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. مطلب ایسا نہیں کہ والدین کا حق ادا کرو, والدین کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. ایک شخص رسول اللہ کے پاس آتا ہے, اپنی بوڑھی ماں کو لے کر کہتا ہے کہ میں نے نہ جانے کتنے حج, کہا کہ میں نے اتنے حج اپنی والدہ کو کرائے, کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ کہا کہ تم جب اپنے والدہ کی شکم میں تھے تو شکم کی ایک جو تکلیف تھی اس کا بھی ابھی تک تم نے حق ادا نہیں کیا. کیا بات. تو حق ادا نہیں ہو سکتا, والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان ہوتا ہے, اور احسان کرنا ہے. آپ سب کچھ پورا سب کچھ لٹا دیں مگر والدین کا ایک حق ادا نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ آپ نے تو تھوڑے وقت میں بہت ساری معلومات بھی دی. اللہ کرے کہ ہم اس پہ عمل بھی کر لیں. سننے کی حد تک تو سب سنتے ہیں, میں دعا کرتا ہوں کہ جو سن رہے ہیں اللہ پاک ان کو ہمت دے, حوصلہ دے اور وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں.